غریبوں کی مسیحا قیدی عورت سے نواب صاحب کا عشق، روحانی مرشد خواجہ غلام فرید کا معجزہ، مردہ عورت سے خوابگاہ میں ملاقات کا واقعہ۔ آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو بادشاہ کا قیدی عورت سے عشق کرنا اور روحانی مرشد خواجہ غلام فرید کا معجزہ کیا تھا اس ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ بتائیں گے۔ کم عمری میں ہی تخت نشین ہوئے، لیکن ریاست کا سارا نظام انگریز کے سپرد تھا، اور نواب صادق چہارم کی تعلیم و تربیت بھی انگریزی ماحول میں ہوئی۔ جب وہ ریاست کے امور چلانے کے قابل ہوئے تو انہیں انگریزوں نے تمام اختیارات سونپے۔ تو یوں نواب صاحب نے انگریزوں کے طرز حکمرانی کی طرح بڑے بڑے عالیشان محل بنائے، لیکن اس کے برعکس نواب صاحب بڑے سخی رحم دل اور فیاضی کے حوالے سے اپنی رائے میں بہت مقبول تھے۔ انہوں نے نظام تعلیم کے لیے سکول بنائے، درس گاہیں بنائیں، صحت کی بہتری کے لیے شفا خانے، اور انہی کے زمانے میں رائے پر لگایا گیا ٹیکس کی شرح سود کو یا تو کم کیا گیا یا معاف بھی کیا گیا۔ نواب صاحب درد دل رکھنے والے رحم دل فیاض تھے، اسی بدولت ان کے دل میں تڑپ اٹھی کہ کسی روحانی شخصیت کے ہاتھ بیعت کی جائے۔ تو ریاست میں روحانی اعتبار سے حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کا چرچا تھا۔ نواب صاحب ان سے متاثر ہوئے اور بیعت حاصل کی۔ نواب صاحب ایک دن ریاست کے دورے پر تھے کہ ایک عورت جس کا نام گاما تھا کا قصہ ریاست میں بہت مشہور تھا۔ عورت بہت طاقتور ہے، لڑائی میں اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتی، بڑے بڑے سردار اس کے آگے جھکتے ہیں، تو اس کی بڑھتی ہوئی مقبولیت سے پریشان انتظامیہ نے پکڑ کر جیل میں بند کر دیا۔ جب نواب صاحب اپنی ریاست کے دورے پر تھے تو اسی جیل میں تشریف لے گئے جہاں پر گاما نام کی عورت قید تھی۔ جب نواب صاحب جیل میں بیرکوں کے آگے سے گزر رہے تھے تو تمام قیدی ریاست کے حکمران کے احترام میں کھڑے ہوئے، لیکن گاما نواب صاحب کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا اور قرآن کی تلاوت بدستور جاری رکھی۔ نواب صاحب جیل کا چکر لگا کر دوبارہ گاما کی بیرک کے سامنے آئے اور گاما سے کہا کہ تم ریاست کے حکمران کے احترام میں کھڑی کیوں نہ ہوئی؟ گاما نے جواب دیا، تم ایک چھوٹی سی ریاست کے نواب ہو اور میرے آگے دو جہانوں کا بادشاہ قرآن تھا، اور میں ریاست کے حکمران سے پہلے دو جہانوں کے بادشاہ کا احترام اول سمجھتی ہوں۔ قیدی ڈاکو عورت کے الفاظ نواب صاحب کے دل میں یوں بسے کہ انہوں نے قیدی عورت گاما کو مستقل طور پر اپنے گھر میں بسانے کے لیے شادی کا پیغام بھیجا، جس پر عورت نے جواب دیا کہ میں پہلے سے شادی شدہ ہوں، جب تک میرا شوہر مجھے طلاق نہیں دیتا میں دوسری شادی نہیں کر سکتی۔ گاما منچن آباد گدو کا قصبہ کی رہائشی تھی، تو نواب نے اس کے سابقہ شوہر کو بہت ساری جائیداد دے کر طلاق لی اور گاما سے شادی کر لی۔ یوں ایک بہادر خاتون جس کے خوف کے چرچے تھے، آج وہ بادشاہ کی ملکہ تھی، مگر وہ غریبوں کی ہمدرد تھی، امیروں سے لوٹتی اور غریبوں میں بانٹتی تھی۔ شادی کے کچھ عرصہ بعد گاما کا انتقال ہو گیا اور نواب صاحب گاما کے انتقال پر رو رو کر نڈھال ہو گئے، تو انہوں نے اپنے روحانی مرشد خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے کا ارادہ کیا۔ نواب صاحب حضرت خواجہ صاحب کی چوکھٹ پر پہنچے تو رات کا وقت تھا۔ خواجہ صاحب نے ملنے سے انکار کیا اور کہا کہ کل آنا۔ ریاست کا حکمران مرشد کا جواب سن کر وہیں دہلیز پر سو گیا۔ جب صبح خواجہ صاحب نے دیکھا، جگایا اور وجہ پوچھی تو کہا، مرشد ایک بار گاما کی جھلک دکھلا دو۔ خواجہ صاحب نے کہا، جاؤ اور گاما رات کو خواب میں آئے گی، اس سے باتیں جتنی مرضی کرنا مگر چھونا تک نہ۔ ریاست کا حکمران بادشاہ اپنی خوابگاہ میں سویا تو وعدے کے مطابق گاما نواب صاحب کی خوابگاہ میں آئی اور خوب باتیں ہوئیں، تو شدت جذبات سے نواب صاحب سے رہا نہ گیا اور گاما کا ہاتھ پکڑ لیا۔ جو ہی وعدہ خلافی ہوئی تو سامنے اپنے مرشد خواجہ غلام فرید کو کھڑے پایا، اور خواجہ صاحب نے کہا، اگر صبر کرتے تو گاما دنیا میں تم سے ہمیشہ ملتی۔ سبق ملتا ہے کہ اگر ہم صبر و اخلاق کی گہرائی کو سمجھ لیں تو ہم بھی اس منصب فیضی کے عہدے پر فائز ہو سکتے ہیں۔ اولیاء کرام صبر و استقامت اور اخلاق کے اعلیٰ پیکر تھے، جو دنیا کی اصلاح کے لیے آج بھی اس مشن کو کسی نہ کسی طرح جاری رکھے ہوئے ہیں۔
وی او اے آفیشیل ٹیم کی یہ کاوش آپ کو کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔